السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے رمضان بھی بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عبادت کے بارے میں جو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں، اور وہ ہے درود شریف۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، رزق میں برکت ہو، پریشانیاں دور ہو اور چہرے پر نور آئے تو آج کی ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ درود شریف کیا ہے۔ درود شریف دراصل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سوچیں، جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ہمیں کتنی خوش نصیبی ملتی ہے جب ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت: جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ درود شریف کے معجزات اور فائدوں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت: علماء فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود ضرور پڑھیں۔ پریشانیوں کا خاتمہ: ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے اپنا سارے وقت پر درود پڑھنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رزق میں برکت: جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور تنگی دور کرتا ہے۔ دل کو سکون: اگر آپ کا دل بے چین رہتا ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دیکھیں، دل کو عجب سا سکون ملے گا۔ چہرے پر نور: رمضان میں درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے چہرے پر خاص طور پر سکون نظر آتا ہے اور اصل خوبصورتی اندر کی پاکیزگی سے آتی ہے۔ رمضان میں خاص عمل: رمضان میں روزانہ معمول بنا لیں، فجر کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم، افطاری سے پہلے اور سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلی محسوس کریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ آگے چل کر ایک اپنا ایکسپیریمنٹ بھی شیئر کروں گی درود شریف پڑھنے کے واقعات اور معجزات، لیکن ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ چند ہی دنوں میں حالات بدل گئے، دل کو سکون ملا اور رزق کے دروازے کھل گئے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لیے بھی پیغام ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کروں، اپنے معجزات۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ درود شریف جیسی آسان عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ آئیے اس رمضان عہد کریں کہ ہم روزانہ درود کی کثرت سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، اور آپ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون جو ہے وہ درود شریف پڑھتا ہے اور پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے نا تو وہ بھی پڑھے۔ اور سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیریمنٹ شیئر کر رہی ہوں کہ میں ایکسپیریمنٹ بتاتی ہوں۔ میں نے جو ہے جب میں اسکول لائف میں تھی تو جب میں اس ٹائم پہ ہر جمعرات کو درود ابراہیم پڑھتی تھی 100 بار۔ جب تک میرا رزلٹ 9 10 کا نہیں آیا تھا تب میں اسی طرح پڑھتی تھی، اور جو گریڈ جو پرسنٹیج مانگی اللہ نے مجھے وہ دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی لائف میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ جھوٹ نہیں بولوں گی، میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، اور کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ کئی سالوں بعد میری زندگی میں کافی پریشانی آئی تو مجھے یاد آیا کہ ایسے کئی سال پہلے میں درود شریف پڑھتی تھی تو جو مانگتی تھی اللہ مجھے وہی عطا کرتا تھا، کیوں نہ میں اب دوبارہ پڑھوں۔ دراصل کچھ عرصے پہلے کبھی کبھار آپ لوگ جب نماز اور عبادت کرتے ہو، اللہ کے قریب ہوتے ہو، تو کبھی کبھار کچھ لوگ آپ کا بہت برا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میں کچھ سے پہلے
میری زبان پہ خود بخود درود شریف پڑھنا شروع ہو گیا، وہ بھی درود ابراہیم۔ میں گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی اور میری زبان پہ درود ابراہیم جاری ہو جاتا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ درود ابراہیم کیوں میری زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ پھر میں نے سرچ وغیرہ کی تو مجھے ملا کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکم دیتا ہے تو اسی کی زبان سے جو ہے خود بخود جاری ہوتا ہے۔ میری زبان سے خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، میں کام میں بھی لگی ہوتی تھی اور میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی تھی، خود بخود میری زبان سے درود ابراہیم مطلب نکلنا شروع ہو جاتا، میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ تو میں پڑھتی رہتی تھی، جب مجھے محسوس ہوا کہ مطلب میری زبان سے خود جاری ہوتا ہے، تو میں نے اس کو اپنا معمول بنا دیا، وضو باوضو کام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں پڑھتی تھی، میں کاؤنٹ نہیں کرتی تھی، میں درود ابراہیم اسی طرح پڑھتی رہی۔ کچھ ٹائم بعد مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ برا کر رہے تھے، لیکن اس درود ابراہیم کی برکت سے اللہ نے مجھے اس برائی سے، برے لوگوں سے بچا دیا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے جو ہے، جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو جو لوگ میرے منہ پہ میرے ساتھ اتنے اچھے اور اتنے مخلص تھے نا، ان کے دل میں کیا ہے، وہ کتنے مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی میرے ساتھ منافقت کرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، وہ سب انہی کے منہ سے خود بخود نکل آتی تھی وہ باتیں۔ اگر وہ ایک ٹائم پہ مجھ سے کوئی بات جھوٹ بولتے تھے تو اگلے ٹائم پہ ان کے منہ سے خود بخود وہ بات نکلتی تھی، لیکن اس سامنے والے شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ پچھلے دنوں تو میں نے اس سے یہ بات جھوٹ بولی تھی اور آج یہ بات سچ بولی۔ تو مطلب درود ابراہیم سے جو ہے نا، پڑھنے سے ان لوگوں کی اصلیت بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے منہ پہ سب سے اچھے بنتے ہیں، لیکن دلوں میں ان کی بغض، حسد، منافقت آپ کے لیے چھپی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ درود ابراہیم میں 1 سال پڑھتی رہی۔ میں اکثر دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میں حج اور عمرے پہ جاؤں، پر میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزہ کرے گا اور میں راتوں رات عمرے پہ چلی جاؤں گی اور اسباب بن جائیں گے۔ میں سمجھتی تھی کہ میں عمرے پہ جاؤں گی تو میرا لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آئے گا، میرے بہت کچھ پیسے لگیں گے، لیکن یقین کریں میں درود ابراہیم مسلسل پڑھتی تھی، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں پڑھتی تھی، اور درود ابراہیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ عمرے پہ لے کے گئے۔ 2025 میں نے الحمدللہ عمرہ کیا، اور یہ آپ جتنی ویڈیوز جو خانہ کعبہ کی، مکہ کی، مسجد نبی کی دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں نے وہاں کچھ شوٹ کی تھی، اور وہاں شوٹ کی، اور وہاں سے جو ہے میں نے اپنے موبائل میں کچھ یادیں رکھی، اور جب میں وہاں گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں جو اتنے سال، 1 1.5 سال سے درود شریف پڑھ رہی ہوں، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس درود پاک کے برکت سے میرے لیے معجزہ کی، میرے لیے آسانی کے لیے، میرے لیے اسباب بنائے، اور میں عمرے پہ آج آ گئی۔ میں مسجد نبی بھی گئی تو وہاں بھی درود شریف پڑھتی تھی، مسجد نبی میں نے روزانہ درود شریف پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد نبی دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ حج اور عمرے پہ بلائے، آمین۔ اور میرے ان تمام بہن بھائیوں کو جن کی خواہشات ہے کہ وہ حج اور عمرے پہ جائے، تو اللہ ان سب کو بھی اپنے گھر میں بلائے اور مسجد نبی اور خانہ کعبہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں، 100 کی تعدادوں میں ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، جتنا ہو سکتا پڑھیں۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو پہلے آپ صرف اور صرف 100 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، اسی طرح کرتے کرتے جو ہے آپ کی ایک روٹین، ایک معمول بن جائے گا درود شریف پڑھنے کا، اور آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ کو اپنی زندگی کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، تو آپ خود بخود جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور درود ابراہیم پڑھتے رہے، خود دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس دنیا میں بھی آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں حل ہوں گی۔ اگر آپ پہ کوئی تعویذ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ درود شریف پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو بھی ہدیہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح کو ہدیہ کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو درود ابراہیم کے بارے میں، آئی ہوپ کہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو ایزیلی اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی باتیں بتاؤں، موٹیویشن ورڈز بتاؤں، موٹیویشن دعائیں بتاؤں، تاکہ وہ لوگ جو مایوس ہیں، اپنی زندگی سے پریشان ہیں، ان کے لیے میں ہمت کا، کامیابی کا، آگے بڑھنے کا ذریعہ بن سکوں۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کرے، اور دل کی تمام مرادیں پوری کرے، آمین۔